علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے نئے عنوان کے ساتھ پھر سے ہم ایک نیا سبق، ایک نئی کہانی پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا اور کیا سیکھا۔ زمزم، زمزم کا تو آپ نے نام سنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپ نے زمزم پیا بھی ہوگا۔ تو آج ہم اس زمزم کے بارے میں ایک کہانی ہے جو کہ پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم جانیں گے کہ یہ زمزم ہمیں کہاں سے اور کیسے ملا۔ سبق کے خاص الفاظ کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھنا ہے، کیا نئے لفظ ہیں۔ اس سبق میں نیا لفظ ہمیں ملے گا پڑھنے کے لیے پریشان، تلاش، اونچے، مدد اور چشمہ۔ چشمہ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ چشمہ کیا ہوتا ہے؟ چشمہ ایسی چیز ہوتی ہے جو زمین کے اندر سے کہیں نہ کہیں خود بخود پانی نکلنا شروع ہو جائے تو اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زمین سے خود بخود پانی نکل رہا ہے تو ہم اس کو چشمہ کہیں گے۔ چلے جی آج کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ بہت مزے کا سبق ہے آج کا ہمارا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کی کہانی ہے، ان کے بارے میں ہم جانیں گے مزید کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل کن کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو اپنی امی بی بی ہاجرہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ تو ہم نے ابھی کیا پڑھا؟ حضرت اسماعیل کے والد کا نام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، اور ان کی والدہ کا نام، ان کی امی جان کا نام کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ۔ تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ کہاں گئے؟ سفر کر رہے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کہاں کا سفر کر رہے تھے۔ وہ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے۔ ان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ تو پھر آگے دیکھیں کہ جب مکہ میں کوئی نہیں رہتا تھا اور وہ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچ کے ان کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ پانی تو ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہم بالکل بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی۔ وہ پانی کے لیے رونے لگے تو ان کی والدہ بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر لٹایا۔ وہ پریشان ہو کر پانی کی تلاش کرنے لگی تاکہ کہیں سے ان کو پانی ملے۔ تو وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے بھی پیارے نبی تھے، ان کے لیے وہ پانی تلاش کرنے لگی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ مکہ میں 2 اونچے پہاڑ تھے۔ جہاں پہ وہ پانی تلاش کر رہی تھی وہاں پہ اونچے اونچے 2 پہاڑ تھے۔ بی بی ہاجرہ 7 بار ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک بھاگیں، ان کو کہیں پانی نہیں ملا۔ اب اس طرح سے آپ دیکھیں 2 پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے بیچ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب ہم اونچی جگہ پہ چڑھ کے کہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں دور دور تک نظر آتا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ پہلے ایک پہاڑ پہ چڑھی اور وہاں پہ ٹھہر کے انہوں نے دور دور تک نگاہ دوڑائی، کوشش کی پانی دیکھنے کی، ان کو پانی نظر نہ آیا۔ پھر وہ نیچے آئیں دوڑتی ہوئی حضرت اسماعیل کے پاس کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو ان کا خیال کرتے ہوئے پھر وہ دوسری پہاڑی پہ چلی گئیں اور وہاں پہ انہوں نے ٹھہر کے دور دور تک دیکھنے کی کوشش کی شاید کہیں پانی نظر آ جائے۔ اسی طریقے سے انہوں نے دونوں پہاڑوں پہ 7 بار چکر لگائے۔ بی بی ہاجرہ 7 بار ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک بھاگی۔ اس پہاڑ پہ بھی 7 دفعہ گئیں اور اس پہاڑ پہ بھی 7 دفعہ گئیں اور ان کو کہیں پانی نہیں ملا۔ تو اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ آخر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔
آخر اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ریت پر اپنی ایڑیاں رگڑیں۔ آپ جانتے ہیں جب چھوٹے بچے جب روتے ہیں تو وہ اپنا ٹانگیں ہلاتے ہیں، پاؤں جہاں زمین پہ یا چارپائی بیڈ پہ ہوں تو وہاں پہ اپنا پاؤں رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑیں تو اچانک سے ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ آج بھی یہ چشمہ مکہ میں موجود ہے اور اس کا نام ہے زمزم۔ اس پانی کا کیا نام رکھا گیا؟ زمزم رکھا گیا۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اس سے ہم نے اپنے اسلامی چیزیں سیکھیں، ہم نے ہسٹری جانی کہ اب زمزم ہمارے پاس کہاں سے آیا، اور وہ ابھی تک مکہ میں وہاں پہ موجود ہے۔ جب بھی حاجی وہاں حج کرنے جاتے ہیں تو وہ ہم مسلمانوں کے لیے وہاں سے یہ پانی لے کر آتے ہیں، جو کہ بہت ہی صحت مند ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، پڑھیں۔ اس سبق کے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ پریشان، پے رے یہ شین الف شا نون شان پریشان، تلاش تے لام الف لا شین تلاش، پہنچے پے ہے نون چے بڑیے چے پہنچے، مدد میم دال دال مدد، چشمہ چین چے شے میم ہے چشمہ، بیٹے بے یہ ٹے بڑیے ٹے بیٹے، سفر سین فے رے سفر، پیاس پے یہ الف یا سین پیاس، ریت رے یہ تے ریت، پہاڑ پے ہے الف رے پہاڑ، ایڑیاں الف ایڑے ایڑے ہی الف یا نون غنیاں ایڑیاں، پاؤں پے الف با حمزہ واؤ پاؤں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر لٹایا۔ آج بھی یہ چشمہ مکہ میں موجود ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ زمزم۔ تو بچوں، اس سبق کی کتابی سرگرمیوں کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں اور مزید کیا کرنے والے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ارکان جوڑ کر لفظ بنائیں۔ یہاں پہ حروف ہیں، ہم نے ان کو جوڑ کے لفظ بنانا ہے۔ بے بڑیے بے، ٹے بڑیے ٹے، تو ہمارے پاس کیا بنا؟ بیٹے بیٹے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، پے الف نون، پے الف کیا بنے گا؟ پا، نون چھوٹی ہے نی، پا نی۔ تو بیٹا لفظوں کو اسی طریقے سے 2 لفظوں کو 3 لفظوں کو توڑ کے آپس میں ان کو جوڑ لیں، اس کے بعد اگلے 2-3 لفظوں کو توڑ کے جوڑ لیں، پھر ان سب کو اکٹھا جوڑیں، تو اس طریقے سے آپ کو آسانی سے نئے الفاظ بنانا آ جائیں گے۔ رے بڑھیے ریتے ریت، میں میم یہ میں، رے چھوٹی ہے ری میری، نی نون چھوٹی ہے نی، چے بڑھیے چے نیچے۔ آگے آئیں، واؤ لگا کر جمع بنائیں، جیسے بیٹا بیٹوں۔ اسی طریقے سے ہم نے مزید واحد کی جمع بنائے، نبی نبیوں، پہاڑ پہاڑوں، نام ناموں۔ تو بچوں، اس سبق کا یہ ہو گیا کتابی ورک۔ اب ہم آتے ہیں اس سبق کے الفاظ کے معنی اور جملوں کی طرف۔ زمزم کی کہانی، الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ الفاظ معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ جن کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یا ہماری سمجھ سے وہ مشکل ہوتا ہے تو ہم ان کے مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ تلاش، ڈھونڈنا، کوئی چیز جو گم ہو جائے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں تو اس کو ڈھونڈنا بھی کہتے ہیں۔ پریشان، حیران ہونا۔ نمبر 3، لٹایا سلایا۔ نمبر 4، چشمہ، پانی کا زمین سے نکلنا، جیسے کہ میں نے آپ کو سبق پڑھتے ہوئے تصویر کی مدد سے سمجھایا تھا۔ پھوٹ، نکلنا، اچانک، ایک دم سے۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس کے اوپر سیریل نمبر ضرور ڈالا کریں، یہ آپ کے کام کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ آگے آتے ہیں دوسری مشق کی طرف۔ دوسری مشق ہے جملے بنائیں۔ ایک طرف ہم لکھیں گے الفاظ اور دوسری طرف ہم لکھیں گے جملے، کیونکہ الفاظ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ایک سائڈ پہ ایک اسکیل کی جتنی 1 انچ جتنی ہم لائن لگائیں گے اور دوسری طرف ہم لکھیں گے جملے۔ الفاظ لکھیں گے، پہلا لفظ ہے پیاس، تو ہم کیا جملہ بنا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ تو جملہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ جملہ بناتے ہوئے لفظوں کی ترتیب کا خیال رکھیں۔
4 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल एक जुमला हो और छोटा और बामतलब जुमला हो। नंबर 2, सीरियल नंबर भी ज़रूर डालें। सफ़र बहुत लंबा था। रेत बहुत गर्म है। तलाश, अहमद अपनी किताब तलाश कर रहा है। मैं मक्का जाना चाहती हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, जब आप ये जुमले बना लेंगे तो आपने उस लफ्ज़ को सर्कल कर देना है, या फिर आप चाहें उसको ऐसे बबल भी बना दें। रेत, तलाश और मक्का, मदद। मज़ीद काम की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7, परेशान। कुछ जुमले मैंने आपको बना के बता दिए कि जुमले कैसे बनाए जाते हैं, और कुछ जुमले आप अपनी मदद के तहत खुद से बनाएंगे ताकि आपकी सीखने की जो पावर है, स्किल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। नंबर 8, मौजूद। किसी चीज़ का हमारे पास होना, उसका मतलब मौजूद। ऊंची जगह पे, ऊंचाई पे होना। ख़त्म, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। मतलब मैंने आपको समझा दिए हैं, और इन अल्फाज के जो है जुमले आप खुद से तहरीर करेंगे। आगे आते हैं तीसरी मशक की तरफ। मशक है सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? तो जैसे कि हमने अपने सबक में पढ़ा था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके वालिद का नाम क्या था? हज़रत इब्राहीम। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, हमारे सवाल में जो जवाब का ख़ास लफ्ज़ होगा उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें फोकस कर सकें उस सवाल के जवाब पे। हज़रत इस्माईल किसके बेटे थे? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किसके साथ सफ़र पर गए? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा बीबी हाजरा के साथ सफ़र पे गए। तो इसमें ख़ास जो हमारा है जवाब, तो वो क्या है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा, मतलब अपनी अम्मी बीबी हाजरा के साथ सफ़र पर गए। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद कैसे की? अल्लाह ने ऐसे मदद फरमाई जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियाँ रगड़ी। क्या क्या था उन्होंने? हज़रत इस्माईल ने अपनी एड़ियाँ रगड़ी, वहाँ पानी का चश्मा फूट पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी ज़मज़म के मुतालिक आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने नई बातें जानी होंगी, नया सब समझा होगा कि ये ज़मज़म हमें कहाँ से और कैसे मिला। उम्मीद है कि आज का सबक और आज का काम आपको समझ में भी आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो से मुतालिक आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके ही कमेंट की मदद से हम अपने काम को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।